صفوں میں خالی جگہ چھوڑنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ صفوں میں مفتی صاحب خالی جگہ چھوڑنا کیسا ہے؟ یہ بالکل گناہ ہے۔ جب یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو صفوں کے اندر خلا رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ اس میں غفلت ہے ہمارے یہاں پر، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور صفوں کے حوالے سے باقاعدہ یعنی یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب اپنا دور خلافت تھا ان کا، تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے صفوں کے درمیان آپ راؤنڈ کیا کرتے تھے، گزرتے تھے، اور صفیں صحیح سیدھی کروا کے پھر جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اب ہمارا دور ہے کہ ظاہر ہے کہ امام صاحب اس طرح کریں گے تو دوسرے دن پھر امام صاحب نہیں ہوں گے۔ صفیں ایسی درست ہوا کرتی تھی صحابہ کے دور میں کہ اگر اس کونے سے تیر چلایا جائے نا تو وہ سیدھ میں جاتا ہوا اس کونے تک پہنچ جائے گا، یعنی آگے پیچھے نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ وہ تمام ایک ہی یوں کہہ لیں کہ دیوار کی طرح یہ کھڑے ہوتے تھے، بنیان و مرصوص تھے، وہ اس طرح بالکل سیدھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ان کی صفیں اتنی مضبوط یہ بنی ہوئی ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ جو اس طرح ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے یہ بہت خراب ہے۔ یعنی بعض اوقات تو صفوں میں خلا رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں جی اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹے بچے صفوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب والد اس کا بعض اوقات، بھائی اس کا بعض اوقات یہ برا مانتا ہے اگر کہا جائے کہ بھئی ان کو آپ سائڈ میں کھڑا کریں یا پیچھے کی طرف کھڑا کریں۔ اسی طرح بعض لوگ جو صف بناتے ہیں تو اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے صف بنانا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ جب تک اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے پیچھے صف نہیں بنا سکتے، آپ آگے ہی کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ سنت یہ ہے کہ جب پچھلی صف بنے تو وہ عین امام کے پیچھے سے بنے گی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ کونے سے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں سے قریب پڑا وہیں پہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے طریقہ کار۔ عین امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوں اور وہیں سے آپ کی جو ہے وہ صف کی یہ ابتدا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ ویسے جو سیدھی جانب ہے صف کی یہ افضل ہے، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ الٹی جانب جو ہے وہ افراد کم ہوتے ہیں، تو اب افضل یہ ہے کہ آپ الٹی جانب آ کے تاکہ بیلنس ہو جائے۔ ٹھیک، تو اس طرح صفوں کے بہت سارے آداب ہیں، احکام موجود ہیں۔ اگر اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو نماز میں لطف آئے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی، یعنی بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جو صفیں ٹیڑھی میڑھی ہوں تو دل الٹ دیے جائیں کہ ایسا نہ ہو۔ میں ابھی سوال کرنے لگا تھا کہ آپ احادیث کریمہ کی روشنی میں ہی فرما رہے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ صفوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، ایسا لگتا ہے یہی امت کا مسئلہ ہے۔ یوں میں نے سنے باقاعدہ مجھ سے ابھی الفاظ کہ بھائی بکیا نظام سیٹ کر لو آپ، صف مطلب ہوتے نا بے باک لوگ، پھر وہ اس طرح بھی بول دیتے۔ دیکھیں فوجی پریڈ آپ دیکھیں گے جی تو اس میں کس قدر یہ لوگ انتظام کے ساتھ اور نظم ہوتا امام کے ساتھ ان کا نظم و نسق ہوتا ہے، کیسے یعنی بعض اوقات ان کے پاؤں بھی ایک ہی ساتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ زمین پر آ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ لیں گے تو ایک ہی انداز کے اندر ان کے ہاتھ لے رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کہیں کہ بھائی یہی رہ گیا ہے، یہ جو اصل کام ہے وہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ان کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ایسا بالکل اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، درست بات۔ ساری دنیا میں ساری دنیا کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے مثال اب دی۔ جو دین کا معاملہ ہے تو اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اسی طریقے سے صفیں بنانی ہے تو پھر اسی طریقے سے بنانی ہے۔ چلو اور مسائل ہے نا تو وہ بھی حل کر لیں، ساتھ میں یہ بھی حل کر لیں، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے نا۔ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ سیکھی بھی نہیں ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر سیکھی بھی ہو اور توجہ ہو تو پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ مسئلہ تو کچھ صرف ایک مسئلہ ہے جی ہمارے یہاں، وہ ہے سستی کاہلی، اور دوسرا مسجد کے اندر زیادہ نہ بیٹھنا۔ اب جمعے کے دن آپ دیکھیں جمعہ کا دن کتنا اہمیت کا حامل ہے، صف میں آگے جگہ بعض اوقات موجود ہوگی، بندہ پہلے آ گیا، بیان سن رہا ہے امام صاحب کا، لیکن بیٹھے گا عین دروازے کے پاس۔ اچھا اسی طرح خطبے کے دوران آ گئے، اب اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ رش نہ لگاتے، کسی ایسی جگہ بیٹھ جاتے جہاں ان کو جگہ ملتی، لیکن کیا کریں گے، خاص اس جگہ کھڑے رہیں گے کہ جو بالکل دروازے کے پاس ہو، اور امام صاحب نے پتہ نہیں ابھی دوسرا سلام مکمل پھیرا یا نہیں پھیرا، ان کے قدم مسجد سے باہر ہونے چاہیے۔ ایمرجنسی ہوتی ہے نا اس کا، ٹھیک ہے ہوتی ہوگی جس کے ساتھ، اب ہر ایک سوچ لے کہ اس کے ساتھ ایمرجنسی ہے یا سینکڑوں نہیں لوگوں ہے۔ کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔
تو اس لیے یہ چیزیں مسجد کے اندر نہ ٹھہرنے کی وجہ سے بھی یہ صفوں کو بہت زیادہ اس طرح لوگ جو ہے وہ یعنی اس کا نظام بگاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ اگر تو وقت ہے نا آپ کے پاس، سکون کے ساتھ آپ آئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے جگہ موجود ہے یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو بالکل وقار اور سکون کے ساتھ آؤ، تمہارے پاس سکینت آ رہی ہو، سکون کے ساتھ آؤ۔ جو تمہیں امام کے ساتھ رکعتیں مل جائے وہ تم پڑھو، اور جو تم سے فوت ہو جائیں اس کو تم بعد میں ادا کرو۔ تو اب سکون اور اطمینان کے ساتھ آنے کا یہ ہمیں حکم ہوا۔ اطمینان کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے، صف میں جگہ کہاں موجود ہے، تو اس اعتبار سے ہم صفوں کا اہتمام کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرشتوں سے مشابہت دی ہمیں سبحان اللہ۔ کہ تم اس طریقے سے صفیں بناتے ہو جیسے فرشتے اپنے رب کے آگے کھڑے ہو کے صف بناتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں والصافات صفا، اس کا ایک معنی یہی ہے، وہ فرشتے کے جو پرے باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صف کی ہمارے یہاں اہمیت، بلکہ صف تو پوری قرآن پاک کے اندر صورت ہے، سورۃ الصف۔ جی تو اس کی اہمیت ہماری شریعت مطہرہ کے اندر بہت زیادہ ہے، اور اس کو اہمیت دینی ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے اتنی ساری تفصیلی گفتگو کی، ماشاءاللہ، جیسا آپ کا قد ہے ویسی آپ کی گفتگو بھی ہے، لیکن مساجد میں ائمہ کا سب کا اتنا قد ہوتا ہے، نہ اختیار ہوتا ہے، اور حکمت عملی بھی بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ایسی ہی ہے کہ وہ تحمل سے چلیں اور ذرا میٹھے انداز پہ رہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ لیکن اب یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے، جتنی بھی آپ نے گفتگو کی، یہ ان افراد کے لیے آپ نے فرمائی کہ جو مسجد بہرحال آتے ہیں، مسجد آ رہے ہیں تو گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو جمعے کو بھی نہیں آ رہا۔ یہ صحیح۔ اچھا، جمعے والے دن زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ وہ ہفتہ وار نمازی ہوتے ہیں۔ جی تو اب ان کو سمجھائیں کیسے؟ امام صاحب بالعموم میں نے دیکھا ہے مساجد میں اور سنا بھی ہے کہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کانوں میں روئی ڈال کر آتے ہیں یا توجہ نہیں دینی ہے، کیونکہ وہی پرابلمس ریپیٹیڈلی ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ صفوں کا مسئلہ ہے، خطبے میں چلنے کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ ہونا کہ ٹین ایجرز ہیں، کوئی 14-15 سال کا بچہ کہ چلو اس کا لڑکپن ہے، عمر ایسی ہے، نہیں، میچور افراد کو بعض اوقات تو دیکھا ہے، یعنی مثلا غصہ دلانے والی چیزیں ہوتی ہیں بعض غصہ نہیں اوقات۔ دلانا ہونا چاہیے اس میں۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو دین کی طرف ہونی چاہیے کہ لوگ شرعی مسائل کے اوپر عمل کریں۔ ظاہر شرعی مسائل کیوں اختیار کریں، شریعت کے خلاف کیوں مسائل کو اختیار کریں، تو ایک تو یہ سوچ تو ہونی چاہیے، اور امت کی اصلاح کی خواہش ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام و مرتبہ ہے، ہم بھی ہیں تو ظاہر ہے کوئی کسی کو سختی کے ساتھ نہیں سمجھا سکتے، صحیح۔ ہم پیار و محبت کے ساتھ ہی گفتگو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی ظاہر سی بات ہے کہ سختی کے ساتھ نہیں اس پہ گفتگو کرے گا، محبت ہی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور بالخصوص ہم نے زبان سے گفتگو کرنی ہے۔ جو ہاتھ کے ذریعے سمجھانے کا کام ہے وہ حاکم اسلام کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اب ہم مسلسل سمجھاتے رہیں، سمجھانے سے نہ رکیں، وقتاً فوقتاً موقع دیکھ کر۔ اب بار بار ایک بات آپ ہر جمعے کو ایک بات کہیں گے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کو فیل ہو جائے کہ امام صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو بھلے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نماز سے پہلے آپ اعلان کریں، لیکن جہاں موقع دیکھیں، وقت دیکھیں، تو اس میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے تربیت دیں۔ قرآن فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، وقت آئے گا کچھ فرق اس کے اندر بہرحال یہ پڑے گا انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، اس میں ضمنی طور پہ بات ذکر آئی جمعے، فیضان جمعہ، تو وہ پڑھ لیں، اس میں مسجد کے آداب بھی ہیں اور کچھ جمعے کے فضائل بھی ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو ہوگا۔ اسی طرح ایک اور رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھی، یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور اپلیکیشن سے آپ اس کی سافٹ کاپی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔